بجلی کے بلوں نے حکومت کی بھی چیخیں نکال دی ہیں۔ حکومت کا آئی پی ایل کمپنیز کے حوالے سے بڑا فیصلہ، صحافی دوست وزیر کو محنت کا پھل اور صحافیوں کو صحافی دوست وزیر مل گیا۔ آل پارٹی کانفرنس میں سیاست دان جو ہیں ڈبل مائنڈ کا شکار، بجلی کے بلوں پہ میاں نواز شریف بھی غصے میں آ گئے۔ ای میڈیا گروپ کا ماحول دوست اقدامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز۔ تو جی ناظرین، آج کے میرے پروگرام نیا موڑ میں آپ کو بڑی اہم ترین خبروں سے آگاہ کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے بلوں نے حکومت کی بھی چیخیں نکال دی ہیں۔ حکومت کا آئی پی ایل کمپنیز کے حوالے سے بڑا فیصلہ، صحافی دوست وزیر کو محنت کا پھل اور صحافیوں کو صحافی دوست وزیر مل گیا۔ آل پارٹی کانفرنس میں سیاست دان جو ہیں ڈبل مائنڈ کا شکار، بجلی کے بلوں پہ میاں نواز شریف بھی غصے میں آ گئے۔ شاندارہ گلزار کا جھوٹ اور پروپیگنڈا بے نقاب، ای میڈیا گروپ کا ماحول دوست اقدامات۔ یہ جناب آج کے ویلاگ کے اہم ترین تھم نیل تھے، اور اب آپ کو ان تمام تھم نیلز کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو مزید معلومات ہیں، مکمل معلومات جو ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج کیونکہ آنکھوں کا کچھ ایشو تھا جس کی وجہ سے میں چشمہ لگا کے جو ہے یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا چلیں کہ عوام کے بعد بجلی کے بلوں پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں ان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے بھی وزیر اور چیئرمین وابٹا کو کھری سنا دی۔ وفاقی وزیر اور چیئرمین وابٹا کو اوور بلنگ کرنے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ عوام کے بلوں کو فی الفور درست کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں سے حکومت بھی بھکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ حکومت نے آئی پی ایل کمپنیوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، آئی پی ایل کمپنیوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان نے چائنیز کمپنیوں کو فوری طور پہ سولر سسٹم اور کمپنی کو فوری طور پر پاکستان میں اپنے یونٹ قائم لگانے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور جو پروجیکٹ ایک سال میں لگنے تھے ان کو ایک دو ماہ کے اندر لگانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اور چائنا حکومت کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستانی عوام کو فی الفور سولر سسٹم اور سستی بجلی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس میں عمل درآمد کیا جائے۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے اوپر، معاہدے کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے۔ عظمیٰ بہاری کو محنت کا پھل مل گیا، ایک اور وزارت سے نواز دیا گیا۔ مزید ایم پی ایس کو اہم سرکاری اداروں کی ذمہ داریوں کے نوٹیفکیشن تیار کر لیے گئے ہیں، اور جنوبی پنجاب سے سلمان نعیم کو بھی یوسف رضا گیلانی یعنی کہ گیلانی فیملی کی مخالفت کے باوجود وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آل پارٹی کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ڈبل مائنڈ کا شکار ہے، اور اس حوالے سے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ڈبل مائنڈ کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی برتری کے باعث پاکستان تحریک انصاف جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے۔ عمران خان کی طرف سے آل پارٹی کانفرنس میں جانے کا عندیہ ابھی تک جو ہے مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف اپنے بھائی اور وزیر اعظم پاکستان کو میاں محمد شہباز شریف کو محرم کے اندر بجلی کے ایشوز کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور عوام کے رد عمل کے حوالے سے، اوور بلنگ کے حوالے سے اور اقدامات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کا جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں۔ بطور پارٹی قائد انہوں نے کہا ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر عوام کا ساتھ دیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، اور آئی ایم ایف کو بھی نیگوشیشن کر کے بجلی کے ایشوز کے اوپر عوام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے۔ بہت عرصے کے بعد پنجاب کے صحافیوں کو عظمیٰ بخاری کی صورت میں ایک صحافی دوست وزیر مل گیا۔ اس سے قبل پرویز رشید جن کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، ان کے دور پہ بھی ہر صحافی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اور وہ رابطے میں رہتے تھے، اور عظمیٰ بخاری جیسی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک اچھی بہترین مشیر بھی ثابت ہوں گی، وزیر بھی ثابت ہوں گی، اور مریم نواز شریف جو ہیں وزیر پنجاب ہیں
ان تک صحافیوں کی جو رسائی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے اور ہر صحافی کے رابطے میں بھی ہیں. ابھی ہمیں پتہ بھی چلا ہے کہ صحافیوں کو مختلف شہروں میں تفریح کے حوالے سے حکومت کی جانب سے فری جو ہے ٹورس بھی کروائے جا رہے ہیں. یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں اور صحافیوں کا اور حکومت کا آپس میں ایک دوسرے سے میل جول ہونا یہ بھی ایک خوشائند بات ہے اور بہت عرصے کے بعد ایسے مواقع ایسے تفریح جو ہیں ٹورس دیکھنے میں آ رہے ہیں. شاہدہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ جن افراد نے عمران خان کے خلاف اس کی بیٹی اور عدت کا کیس بنایا تھا انہوں نے مریم نواز شریف کے متعلق بھی فائلیں عمران خان کو دی تھی لیکن عمران خان نے نظر انداز کیا, انتقامی کارروائی نہیں کی. شاہدانہ گلزار بی بی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن افراد کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ خواتین کے ساتھ جوانی میں نجائز تعلقات بنائیں اور نجائز اولاد پیدا کریں اور وہاں پہ کیس بھی ہار جائیں. کیا یہ ان افراد نے ان کو بولا تھا؟ ان افراد کا کوئی وظیفہ تھا, کوئی ٹارگٹ تھا کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو ہے ایسے مراسم رکھیں, نجائز مراسم رکھیں اور بچے پیدا کریں؟ تو دوسرے نمبر کے اوپر جن کے بارے میں عدت کے حوالے سے جو کہا ہے کہ وہاں پہ بھی کیس جو ہے عدت کا کیس تیار کیا گیا ہے, تو وہ بھی میں آپ کی تھوڑی سی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خاور منیکا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ اور اس کے موجودہ خاوند عمران خان کے ساتھ عمرہ کرنے ان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ ایک ہی جہاز میں پوری فیملی نہیں گئی تھی؟ کیا انہوں نے سرکاری ٹور میں فری آف کاسٹ خاور منیکا نے وہاں پہ عمرہ نہیں کیا تھا؟ اور تیسری بات, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کہتی ہیں کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی, تو اس وقت کے جو وزیر تھے فیضل الحسن چوہان صاحب, فرق حبیب صاحب, فردوس عاشق امان صاحب, اور کیونکہ میں اس وقت رپورٹنگ بھی کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم سے وہ مسلم لیگ نون کے کھل کے ثبوت مانگتے تھے, ثبوت دے دو بھائی, جھوٹے سچے جیسے بھی ہیں ہمیں ثبوت فراہم کیے جائیں, ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو وہ اس بات کا تو میں خود وٹنس ہوں کہ ہم سے ثبوت مانگے جاتے تھے کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, مقدمات درج کریں گے. کیا اس وقت پریشرائز کرا کے زیم قادری اور مختلف جو ایم پی ایس تھے, کیا وزیر تھے, ان سے پریس کانفرنس نے مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں کروائی گئی تھی؟ اور کیا رانا ثناء اللہ, حمزہ شہباز شریف, میاں نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, میاں شہباز شریف, احسن اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف اور اس کے ساتھ ساتھ طلال چودھری, میاں جوید لطیف, حنیف باسی, شاہد خاقان باسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور کئی ماہ ان کو جیل میں نہیں رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ تذلیل نہیں کی گئی تھی؟ تو اگر نہیں رکھا گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کی نظروں میں یہ سارے کیس نہیں گزرے. آپ ایک معتبر خاتون ہیں اور ایسی گفتگو, اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے منہ سے ایسے جھوٹ اور ایسی چیزیں نکل رہی ہیں, تو آپ کو پوری حقیقت کا پہلے پتہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی باتوں کا, آپ کے ٹویٹرز کا, آپ کی جو ٹک ٹاک کے اوپر چیزیں ہیں اس کا مذاق نہ اڑائیں. جی ہاں, ای میڈیا گروپ نے یعنی کہ روزنامہ امرا, بلدیات صاحب نے پورے پنجاب میں لاہور, ملتان, فیصل آباد, اکارا, قصور, شیخوپورہ, رحیم یار خان, اسلام آباد, راولپنڈی میں شجرکاری مہم جو ہے وہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور 50 لاکھ کے قریب نئے پودے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے, جس میں فیصل آباد سے طاہر شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایچ اے کے تعاون سے اور خود بھی ہزاروں پودے جو ہیں وہ فیصل آباد میں لگائے ہیں, اور ملتان کو بھی انہوں نے 3000 کے قریب پودے جو ہیں وہ گفٹ کیے ہیں, اور ممتاز نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی ملتان میں پودوں کی شجرکاری مہم کا آغاز کر رہے ہیں. امرا ای میڈیا گروپ لاہور اور ملتان میں امرا نے بھی 10,000 پودے جو ہیں وہ لگانے کی مہم جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ہمارے ساتھ مختلف لوگ ہیں, بسما ڈیولپر ہیں, جیسے کہ مغل اسٹیل والے ہیں اور زمزم سوسائٹیز والے ہیں, امرا خود بھی ہے, اور ہم نے قذافی اسٹیڈیم سمیت لاہور سمیت مختلف ایریاز میں سبزہ زار, سمن آباد, جوہر ٹاؤن میں پودے لگانے کا فیصلہ کیا ہے. رحیم یار خان سے ملک ظہیر صاحب ہیں, اور امرا باڈی پورے پاکستان میں اپنی باڈیز کے ذریعے اور وہاں کے جو معتبر سیاسی شخصیات, ویلفیئر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کے 50 لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے اس سے بھی آگے جا کے پودے لگا کر ماحول دوست اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ہمیں ہماری تمام دوستوں سے درخواست
درخواست ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے درخت لگائیں اور ماحول اچھا بنانے کی جو کمپین ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں، اور جہاں پہ ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ بھی ہیں میڈیا کوریج کے حوالے سے بھی، اور جہاں پہ پودوں کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں بتائیں، ہم آپ کو وہ پودے بھی فراہم کریں گے اور وہاں پہ شجرہ کاری مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف واٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔